جی ایسا مجرم کہ جس کو ایک دو پیشیوں کے بعد یقیناً 100% سزائے موت ہونے والی ہے، تو اس کا اللہ پر یقین اور بھروسہ۔ تفتیشی کہتا ہے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ ایک دو پیشیوں کے بعد اس کو سزائے موت ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ یہ آپ کے بھائی کی دل سے دعا ہے، کہہ دیں آمین۔ ناظرین، یہ جو آج کا واقعہ سٹوری ہے، یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے، ہمارا جو رب پر بھروسہ ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ واقعی بے قصور ہیں، کوئی قصور نہیں، آپ کسی چیز کے اندر آپ کو نجائز جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ مکمل یقین بھروسہ کریں، اللہ آپ کی جان کس طرح چھڑوائے گا۔ تو یہ جو آج کا واقعہ سٹوری ہے وہ ایک نوجوان کی ہے کہ جو اپنے کھیتوں کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، تو اچانک اس کو ایک طرف سے فائرنگ کی آواز آتی ہے، تو وہ اس طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آگے ایک بندہ جو ہے وہ مرا پڑا ہے، تو کچھ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، ہاتھوں کے اندر پکڑا ہوا ہے، تو وہ اپنا اسلحہ رکھتے ہیں، تو اس نوجوان کے سر جو ہے وہ قتل ڈال دیتے ہیں۔ پولیس پھر اس نوجوان کو پکڑ کر لے جاتی ہے، تو جیسے یہ جاتا ہے نا تھانے کے اندر، تو جو تفتیشی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنا سخت دل انسان ہوں کہ مجھے کبھی بھی زندگی کے اندر کسی کوئی ملزم مجرم سے ہمدردی نہیں ہوئی، جس سے بھی میں نے بات کی ہے سخت لہجے سے، سخت مزاج سے، کسی کے اوپر مجھے ترس نہیں آیا۔ تو جب یہ نوجوان میرے پاس اس کا کیس لگا ہے، تو میں نے کہا کہ اے نوجوان، یقیناً یعنی ایک دو پیشیوں کے بعد تجھے سزائے موت ہو جائے گی۔ تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، وہ مجھے ضرور جو ہے وہ بچائے گا، مجھے 100% یقین ہے۔ تو کہتا ہے، میں نے کہا کہ کون بچائے گا؟ کہتا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کہتا کہ جب ہم پیشی سے واپس آتے ہیں تو میں اس نوجوان کو اپنے کمرے سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اتنی لگن سے دعا کر رہا ہے، اتنی لگن سے دعا کر رہا ہے، تو میں اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں۔ تو اب مجھے میرا دل جو ہے وہ موم ہونا شروع ہو گیا، نرم ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا آپ پتہ ہے کس مقدمے کے اندر آئے ہو؟ کہتا کہ مجھے پتا کہ میں قتل کے مقدمے کے اندر آیا ہوں، لیکن میں بے قصور ہوں۔ تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کہتا جب یہ بات میں نے سنی ہے نا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ قاتل نہیں ہو سکتا یہ نوجوان۔ تو کہتا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا آپ کے ساتھ معاملہ کیا بنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ معاملہ یہ بنا ہے کہ میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تو ہمارا جو چودھری وڈیرا تھا اس نے ایک بندے کا قتل کیا، جس قتل کے اندر میں آیا ہوں۔ تو میں وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بندہ آگے قتل ہو چکا تھا، مرا ہوا تھا، تو ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ تھا، انہوں نے اپنا اسلحہ رکھ کر میرے اوپر یہ قتل ڈال دیا۔ تو اس قتل کے اندر جو ہے میں جیل کے اندر آیا ہوں، تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ مجھے بچائے گا۔ کہتا میں نے کہا کون بچائے گا؟ کہتا جس سے میں باتیں کرتا ہوں وہ میرا رب ہے۔ اچھا؟ کہتا کہ ناظرین، قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس بندے نے قتل کیا تھا نا، یہ آگے بڑا دلچسپ جو ہے واقعہ اور سٹوری کہ آپ کا رب کے اوپر یقین اور بھروسہ مزید پختہ ہو جائے گا۔ کہتا کہ جس بندے نے قتل کیا نا، وہ کسی طرف سفر میں جا رہے تھے، تو اس کی بیوی تھی، ساتھ ایک بیٹا تھا، کل کائنات اس کی ایک بیوی اور ساتھ ایک بیٹا تھا۔ کہتا وہ سفر کے اندر جب نکلے تو اچانک ایک جگہ حادثہ ہوتا ہے ان کا، بیوی اور بچہ جو ہے وہ موقع کے اوپر دم توڑ جاتے ہیں۔ اب یہ جو شخص ہے یہ ہاسپٹل کے اندر پہنچ جاتا ہے، یہ کوئی تقریباً 1-2 دن جو ہے وہ کومے کے اندر رہتا ہے۔ تو اچانک اس کو ہوش آتا ہے، تو ڈاکٹروں کو کہتا ہے کہ جلدی موبائل لاؤ، موبائل لاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، کہ وہ بے قصور نہ مارا جائے، وہ بے قصور نہ مارا جائے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتا کہ جیسے موبائل لے کر آتے ہیں، ڈاکٹر نرس کو کہتا کہ موبائل لے کے آؤ،
موبائل لے کر آتے ہیں، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو ویڈیو کے اندر وہ اعتراف کرتا ہے کہ فلاں جو نوجوان ہے، فلاں جو قتل ہے اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ قتل میں نے کیا، وہ نوجوان جو ہے بالکل بے قصور ہے، تو مجھے میرے کیے کی سزا اللہ نے دے دی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ نوجوان ہماری وجہ سے نجائز جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو فوراً اس ویڈیو کو لے کر جاؤ فلاں جو تھانہ ہے، فلاں تفتیشی ہے اس کے پاس۔ تو وہ تفتیشی کہتا ہے میرے پاس جب یہ ویڈیو آتی ہے تو اس کے اندر وہ اعتراف کرتا ہے، تو میں وہی ویڈیو اٹھا کر پھر پیشی کے اوپر نا جج کے سامنے رکھتا ہوں، تو جج جو ہے وہ پھر اس نوجوان کی جو کہتا ہے کہ مجھے وہ 100% یقین ہے مجھے بچائے گا، تو اس کی بریت کا اعلان کرتا ہے کہ یہ نوجوان بے قصور ہے، یعنی اس کے اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اصل قاتل یہ ہے، اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہاں مجھے پتہ چلا کہ جو رب کے اوپر یقین اور بھروسہ کرتا ہے نا، تو رب اس کو کبھی بھی ڈبوتا نہیں ہے، رب کبھی بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، رب اس کو ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بے قصور ہیں، ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، تو یعنی ہمارا رب ضرور ہمارا ساتھ دے گا۔ تو اس واقعے اور ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور ظالم جو لوگ ہیں نا، ظالم لوگوں کو بھی عبرت کا پتہ چل جائے کہ ظلم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت ناک انجام تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اور سٹوری پسند آئے جس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔